السلام علیکم۔ کاشانہ-بصیرت کی جانب سے کتاب بکھرے موتی جلد اول کا 7واں حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پیج نمبر 194۔ اللہ تعالیٰ سے فضل و کرم طلب کرو۔ دمیری نے کتاب حیات الحیوان میں عجیب و غریب واقعہ تحریر کیا ہے۔ اس واقعے کے راوی ابن ظفر ہیں۔ ہم یہاں اسے مختصراً بیان کر رہے ہیں۔ ابن ظفر یوں بیان کرتے ہیں: سفر کے دوران اندلس میں جب میں ایک شخص کے ہاں پہنچا تو صاحب خانہ نے میری خوب آؤ بھگت کی۔ ایک دن میں نے اس کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 32 کی تلاوت کی، یعنی تم خدا سے اس کے فضل و کرم کی خواہش کرو، خدا تو ہر چیز سے ضرور واقف ہے۔ صاحب خانہ نے کہا کہ آپ نے ہماری بڑی عظیم آیت کی تلاوت کی ہے۔ مجھے اس سے ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ یاد آ گیا۔ وہ واقعہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں: چند سال پہلے 2 نصرانی راہبوں نے ہمارے شہر میں آ کر اسلام قبول کیا۔ اسلامی علوم سیکھنے کے لیے انہوں نے یہاں کے مدرسے میں داخلہ لیا اور انہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ دونوں ہمارے ہی گھر پر کرائے میں رہا کرتے تھے اور پڑھنے کے لیے مدرسے جایا کرتے تھے۔ لوگ ان کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن میں نے انہیں اپنے گھر میں نماز، روزے اور دیگر عبادتوں میں مشغول پایا تھا۔ یہ دونوں سحر کے وقت بیدار ہو کر باقاعدگی سے مصروف عبادت ہوا کرتے تھے۔ مختصراً یہ کہ دونوں صحیح معنوں میں عبادت گزار مسلمان تھے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا۔ اس کو غسل و کفن اسلامی طریقے سے کیا گیا اور اس کا دوسرا ساتھی بھی ابھی تک ہمارے گھر پہ کرائے پہ رہا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گے اور اس کا جواب دو گے۔ اس نے کہا: تم مجھ پر حق رکھتے ہو اور مہربان ہو، یقیناً میں تمہارے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ میں نے پوچھا کہ تم نے عیسائیوں کے ملک سے اسلامی ملک میں آ کر اسلام کیوں قبول کیا؟ اس نے بتایا کہ ہم دونوں عبادت گزار نصرانی راہب تھے اور کلیسا ہی میں رہا کرتے تھے۔ ایک عرصے تک کلیسا کے نگران نے ہمارے لیے ایک مسلمان قیدی ہماری خدمت پر مامور کر رکھا تھا۔ یہ مسلمان قیدی ہمارے ساتھ رہا کرتا تھا اور بڑی کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ میں اور میرا دوست دونوں ہی یہ چاہتے تھے کہ قرآن کو سمجھیں، لہٰذا ہم نے اس مسلمان قیدی سے طے کر لیا تھا کہ وہ ہمیں عربی سکھائے گا، تاکہ اس طرح ہم قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھ سکیں۔ دن میں یہ مسلمان قیدی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا اور ہم سنا کرتے تھے۔ ایک دن اس نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورہ نساء کی آیت نمبر 32، یعنی تم خدا سے اس کے فضل و کرم کی خواہش کرو، خدا تو ہر چیز سے ضرور واقف ہے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا: سوچو تو صحیح، صاحب قرآن نے اس آیت میں کس چیز کا دعویٰ کیا ہے؟ اس کا دعویٰ ہے کہ جو کچھ بھی چاہتے ہو خدا کے فضل سے طلب کرو۔ میں اس کا قائل نہیں تھا، لیکن میرا دوست مجھ سے زیادہ عقل مند تھا۔ اس نے مجھ سے کہا: خدا بہت بڑا ہے، اس کی قدرت اور حکومت بہت وسیع ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک مرتبہ اس اصیل مسلمان سے یہ آیت سنی، یعنی مجھ سے مانگو تاکہ میں تمہاری دعا قبول کروں۔ میں نے کہا کہ یہ قرآنی دعویٰ تو اس دعوے سے بھی بڑا ہے۔ میرے دوست نے جواب دیا کہ میں مطمئن ہوں، یہ قرآن اسی پیغمبر پر نازل ہوا ہے کہ جس کا وعدہ جناب مسیح سے کیا گیا تھا۔ انہوں نے اس پیغمبر کے آنے کی بشارت دی تھی۔ اس کے کچھ عرصے بعد ایک دن ہم کھانا کھا رہے تھے کہ لقمہ میرے حلق میں پھنس گیا اور میری حالت یکسر بگڑ گئی۔ میں مرنے کے قریب پہنچ گیا۔ شراب کا گلاس میرے حلق میں اونڈیلا گیا، لیکن وہ حلق سے نیچے اترنے کی بجائے واپس نکل آیا۔ موت میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ یکا یک مجھے وہ آیت یاد آئی کہ مجھ سے دعا مانگو تاکہ میں تمہاری دعا قبول کروں۔ میرے دل میں یہ آیا کہ خداوندہ، اگر یہ کلام برحق ہے اور تیرے پیغمبر پر نازل ہوا ہے تو تو میری مدد فرما اور ایسے پانی کا بندوبست کر دے جو میرے حلق سے نیچے اتر جائے۔ یک بہ یک قریب پڑے ہوئے پتھر میں شگاف ہو گیا اور اس سے پانی نکلنے لگا۔ میں نے اپنے خادم کو اشارہ کیا کہ یہ پانی میرے حلق میں ڈال دے۔ اس پانی کا حلق میں پہنچنا تھا کہ مجھے اس کرب سے نجات مل گئی اور پتھر سے نکلنے والا پانی بھی ختم ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مسلمان قیدی نے جب پتھر سے پانی نکلتے ہوئے دیکھا تو مچل مچل کے کہنے لگا: میں نصرانی ہونا چاہتا ہوں، میں نصرانی ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ کم بخت، یہ کرامت تو تمہارے قرآن کی آیت کے اثر سے ظاہر ہوئی ہے، لیکن اس نے ایک نہ سنی اور بولا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں نصرانی مذہب قبول نہ کروں۔ آخر کار وہ کلیسا کے بڑے نگران کے پاس پہنچ کر نصرانی بن گیا۔ اس سلسلے میں اس نے کسی قسم کی کوئی تحقیق نہیں کی اور یہ جاننے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ حقیقت کیا ہے۔ البتہ میں اور میرے دوست دونوں کے لیے اس معجزے سے بڑھ کر اور کوئی چیز اسلام اور قرآن کی حقانیت کے لیے نہیں ہو سکتی تھی۔ ہم نے سوچا کہ کہاں جائیں۔
ہماری عمر کا ایک حصہ نصرانی ملک میں گزر چکا تھا۔ میرا دوست مجھ سے زیادہ ذہین تھا۔ اس نے کہا، آپ اس آیت سے کیوں غافل ہیں؟ ہم اسی کے ذریعے سے اللہ سے متمسک ہوتے ہیں، اسی طرح وہ ہماری نجات کا سامان فراہم کر دے گا۔ ہم نے اس آیت سے تمسک اختیار کرتے ہوئے کہا، اے خدا بندہ اور اے قرآن کو نازل کرنے والے پیغمبر عربی کی حقانیت کے ذریعے ہماری نجات کے سلسلے میں رہنمائی فرما دے۔ اس کے بعد جب ہم دونوں سوئے تو خواب میں ہم نے ایک نورانی پیکر کو اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ یہ نورانی پیکر ایک تخت پر جلوہ افروز تھا اور اس تخت کو 2 فرشتے اٹھائے ہوئے تھے، اور ان بزرگوار نے تخت پر بیٹھے بیٹھے ایک اشارہ کیا تو کلیسا کی در و دیوار پر موجود تمام شکلیں اور نقش و نگار مٹ گئے، اور ہم دونوں نے آگے بڑھ کر پوچھا، آپ حضرت مسیح ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، وہی کہ جسے تم نے یاد کیا تھا۔ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہاری نجات کے سلسلے میں رہنمائی کروں۔ تم دونوں اس ملک سے ہجرت کر کے اسلامی ملک میں چلے جاؤ۔ میں نے کہا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نہیں جانتے کہ کہاں جائیں۔ حضرت نے ان 2 فرشتوں سے کہ جو تخت اٹھائے ہوئے تھے ارشاد فرمایا، تم بادشاہ کے پاس جاؤ اور اسے حکم پہنچا دو اور اسے کہو کہ ان دونوں کو اسلامی ملک پہنچانے کا انتظام کرے، اور وہ مسلمان جو اسلام سے پھر کر نصرانی ہو گیا ہے، اس کی بابت بادشاہ کو یہ سمجھاؤ کہ اسے اسلام کی طرف لوٹنے کا کہے، بصورت دیگر اسے قتل کروا دے۔ یہ خواب دیکھ کر میں بیدار ہوا اور اپنے دوست سے بیان کیا تو پتہ چلا کہ اس نے بھی بالکل وہی خواب دیکھا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ اٹھو، بادشاہ کے پاس چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ہم دونوں بادشاہ کے پاس پہنچے تو ہمیں دیکھتے ہی اس پر ہماری ہیبت طاری ہو گئی۔ میرے دوست نے اس سے کہا، جو کچھ بھی خواب میں ہماری بابت تم سے کہا گیا ہے وہ بجا لاؤ۔ بادشاہ یہ سن کر لرز اٹھا اور بولا کہ مجھے ایسا حکم دیا گیا ہے کہ جس میں میں مخالفت نہیں کر سکتا۔ تم لوگ جہاں جانا چاہتے ہو، سفر کے سلسلے میں تمام انتظامات مکمل ہیں، لیکن جب تک ہمارے ملک میں رہو اس واقعے کا کسی سے بھی ذکر مت کرنا۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایک شخص کو ہمارے سفر کے سلسلے میں ہدایت جاری کی۔ اسی وقت اس مسلمان قیدی کو بھی بلوایا گیا جو نصرانی ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے نصرانی مذہب کیوں قبول کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، معجزہ دیکھ کر میں نصرانی ہوا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اسلام کی طرف لوٹ جاؤ۔ اس نے جواب دیا، میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے کہا، ہمیں ایسے نصرانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد جلاد کو حکم دیا گیا کہ اسے قتل کر دو، یعنی اسے نہ دنیا ملی اور نہ آخرت۔ اس کے بعد بادشاہ نے بڑی عزت اور احترام سے آپ کے ملک پہنچانے کا بندوبست کر دیا، اور بعد میں جو کچھ بھی ہوا اور ہم یہاں رہ رہے ہیں اور جو کچھ بھی ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے اسے آپ خوب جانتے ہیں۔ پیج نمبر 201، وہ عالم جو بندر کی صورت میں محشور ہوگا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص اپنا زیادہ تر وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزارا کرتا تھا۔ اس نے توریت کے مسائل اور احکامات یاد کر لیے تھے، اور وہ شخص یہ مسائل اور احکامات دوسروں سے بیان کرتا تھا اور اس طرح تبلیغ دین کیا کرتا تھا۔ ایک عرصہ گزر گیا اور وہ شخص حضرت موسیٰ کو کہیں نظر نہیں آیا۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب موسیٰ کے پاس تشریف لائے، اور اسی اثنا میں ایک بندر حضرت موسیٰ کے سامنے حاضر ہوا۔ جبرائیل نے پوچھا، کیا آپ نے اسے پہچانا؟ جناب موسیٰ نے جواب دیا کہ نہیں۔ حضرت جبرائیل نے بتایا، یہ وہی عالم ہے جو توریت کے احکامات اور مسائل آپ سے یاد کر کے دوسروں کو بتاتا ہے، اور اس کی اصل ملکوتی صورت اور عالم برزخ والی صورت یہی ہے۔ حضرت موسیٰ کو تعجب ہوا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ اسے ایسی صورت کیوں دی گئی ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا، یہ شخص جو مسئلے مسائل بیان کرتا ہے تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ اسے عالم اور فقیہ کہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عالم برزخ میں اسے بندر کی صورت میں رکھا جائے گا، اور قیامت برپا ہونے تک اس شخص کو اسی طرح سزا دی جائے گی۔ پیج نمبر 203، بادشاہ روم کی ٹوپی اور بسم اللہ۔ بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ بادشاہ روم نے حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک خط لکھا۔ اس خط میں اس نے اپنے عجیب و غریب قسم کے سر کے درد کی شکایت کی اور علاج کے لیے گزارش کی۔ بادشاہ کو کچھ اس قسم کا سر میں درد ہوتا تھا کہ جس کا علاج بڑے بڑے طبیب بھی کرنے سے قاصر تھے۔ اب اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع سے اس کا علاج دریافت کیا تھا۔ جو ہی بادشاہ کا خط پہنچا، امام عالی مقام نے خط لانے والے شخص کو ایک ٹوپی دی اور ہدایت کی کہ جب بھی اس کے سر میں درد ہو تو اس ٹوپی کو پہن لیا جائے۔ وہ ٹوپی بادشاہ کو مل گئی۔
اب جب بھی بادشاہ کے سر میں درد ہوتا وہ اس ٹوپی کو پہن لیتا اور حیرت انگیز طور پہ اسے فوراً سے آرام آ جاتا۔ 2-3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ جب بادشاہ اپنے سر پر ٹوپی رکھتا تو اس کا سر کا درد فوراً ختم ہو جایا کرتا۔ اب بادشاہ کو یہ جستجو ہوئی کہ یہ معلوم کرے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس کی ٹوپی میں کیا رکھ دیا ہے کہ یہ اتنی زیادہ فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے۔ اس نے حکم دیا کہ اسے پھاڑ کر دیکھا جائے۔ جب اس ٹوپی کو پھاڑ کے دیکھا گیا تو اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر 205 نئی زندگی مل گئی۔ میرے مرحوم دوست نے مجھے یہ واقعہ سنایا۔ میرے چچا زاد بھائی کے ہمراہ ہندوستان سے ایک سفینے کے ذریعے ناریل دبئی روانہ کیے گئے۔ بمبئی سے مجھے ٹیلی گرام کیا گیا کہ 1 ہفتے بعد یہ آپ کے پاس پہنچ جائیں گے، لیکن 1 ہفتہ گزرا، پھر دوسرا ہفتہ بھی گزر گیا اور سفینے والوں کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی، یہاں تک کہ پورا 1 مہینہ گزر گیا۔ اب ہمیں یقین ہو گیا کہ سفینہ غرق ہو چکا ہے اور اس کے مسافر مر چکے ہیں، کیونکہ کہاں 1 ہفتہ اور کہاں 1 پورا مہینہ۔ ہم نے سفینے کے ان مسافروں کے لیے ایصال ثواب کی مجلس کا اہتمام بھی کر دیا اور ان کی میراث تقسیم کرنا چاہتے تھے کہ اچانک وہ سفینہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ سفینے کی حالت کافی شکستہ ہو چکی تھی اور اس کا انجن بھی ناکارہ ہو گیا تھا۔ ہم نے جب سفینے والوں سے پوچھا کہ 1 ہفتے کے بجائے آپ لوگ 1 مہینے بعد کیوں پہنچے، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمیں سمندری سفر شروع کیے 3 دن گزرا تھا کہ اچانک سمندری طوفان آ گیا اور زبردست قسم کی بارش ہوئی اور تیز ہواؤں نے ہمارے سفینے کو توڑ کر رکھ دیا۔ سفینے کا انجن بھی اسی طوفان کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا۔ سمندری طوفان ختم ہونے کے بعد ہوا ہمارے سفینے کو ادھر ادھر لیے پھر رہی تھی۔ رات دن ہمیں یہی فکر لاحق رہتی تھی کہ کسی طرح سے ہم اپنے آپ کو سفینے میں محفوظ رکھیں اور اسے غرق ہونے سے بچائیں۔ بالآخر ہم نے چپوؤں کے ذریعے سے آہستہ آہستہ سفینے کو کھینچنا شروع کر دیا اور دن بھر میں بمشکل 4-5 میل کا سفر طے کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہمارے پاس پینے کا میٹھا پانی بھی ختم ہو گیا اور ہم پیاس سے جاں بلب ہو گئے۔ ہمارے اندر اب چپو چلانے کی طاقت باقی نہیں تھی۔ میرا ایک معاون شاگرد پیاس کی وجہ سے دم توڑنے والا تھا اور میں بھی بالکل ایسا ہو گیا تھا کہ ہل جل نہیں سکتا تھا۔ اپنی زندگی کے ان آخری لمحات میں نے دل کی گہرائی سے کہا، اے خداوند، اگر ہماری عمر باقی ہے تو ہمیں اس پریشانی سے نجات عطا فرما۔ اسی وقت بادل کا ایک ٹکڑا ہمارے سروں پر نمودار ہو گیا اور سفینے پر بارش ہونے لگی۔ ہم نے جلدی برتن اس طرح سے کھلی جگہ پہ رکھ دیے کہ ان میں بارش کا پانی جمع ہو جائے اور اپنا منہ کھول دیا تاکہ بارش کے قطرے ہمارے منہ میں گرتے رہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ بادل کا یہ ٹکڑا صرف ہمارے ہی سفینے پر برس رہا ہے اور سمندر میں کہیں بھی بارش کا نام و نشان نہیں ہے۔ جب ہمارے مٹکے اور دوسرے برتن پانی سے بھر گئے تو بادل کا وہ ٹکڑا غائب ہو گیا اور مطلع صاف ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے ناریل کے پانی سے بھی فائدہ اٹھایا اور اس طرح خداوند کریم نے ہمارے لیے پریشانی سے نجات کا سامان پیدا کر دیا اور ہمیں نئی زندگی مل گئی۔ پیج نمبر 208 زخمی شیر حضرت علی علیہ السلام کے مرقد پر۔ ایک بزرگ شیعہ عالم دین بیان کرتے ہیں، ایک رات میں امیر المومنین علیہ السلام کے مرقد پر گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب کہ 800 سال پہلے وہاں پر دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ یہ فرحت الغرا نامی کتاب کے مؤلف کے مطابق وہاں پر صرف چند جھوپڑیاں تھیں اور چاروں طرف وسیع بیابان تھا۔ فرحت الغرا کے مؤلف سید ابن طاؤس کے پوتوں میں سے ہیں۔ وہ بزرگ عالم دین بیان فرماتے ہیں کہ مرقد علی پر پہنچنے کے تھوڑی ہی دیر بعد میں نے شیر کی آواز سنی اور میں نے دیکھا کہ ایک شیر مرقد علی پر موجود ہے۔ ابتدا میں تو مجھے خوف محسوس ہوا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد میں نے محسوس کر لیا کہ وہ کسی قسم کی برائی کے ارادے سے نہیں آیا ہے، ورنہ مجھے یہاں دیکھ کر ضرور حملہ کر دیتا۔ قبر پر پہنچنے کے بعد یوں لگا کہ جیسے شیر نے رازداری سے کچھ کہا ہو اور پھر وہ فریاد و فغاں کرنے لگا۔ جب صبح کا اجالا پھیل گیا تو میں نے دیکھا شیر اپنے سامنے کے پاؤں کو قبر سے مس کر کے رونے لگا اور گڑگڑانے کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں بڑے اطمینان سے شیر کے قریب پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے اگلے پاؤں میں بڑا سا کانٹا چبھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گیا ہے اور زخم میں پیپ پڑ چکی ہے۔ خداوند عالم نے اس حیوان کو اتنا شعور عطا کیا تھا جس کی وجہ
وجہ سے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میری اس مشکل کو حل کرنے کے لیے مشکل کشا علی ہیں، اس لیے وہ اپنی کچھاڑ سے نکل کر مرقد علی پر پہنچ گیا تھا۔ بہرحال مرقد مبارک پر پہنچ کر گڑ گڑانے سے شیر کے پاؤں سے کانٹا نکل گیا اور وہ اپنا پاؤں مرقد سے ملنے لگا۔ اسی اثنا میں زخم بھی بھر گیا اور وہ شیر تشکر آمیز نگاہوں سے مرقد علی کو دیکھتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ خدا کرے کہ علی کے وسیلے کی برکت سے ہمارے گناہوں کی آلودگی بھی دھل جائے۔ صلی اللہ علیہ یا امیر المومنین علیہ السلام۔ پیج نمبر 210۔ سونار سے نگینہ ٹوٹ گیا۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے پڑوس میں ایک سونار رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ عباسی خلیفہ کے وزیر نے قیمتی نگینہ بھیجا اور اس سے یہ فرمائش کی کہ اس نگینے کو انگوٹھی میں لگا دے۔ جب اس سونار نے اس نگینے پر نقاشی شروع کی تو اسے انگوٹھی میں لگانا چاہا تو وہ قیمتی نگینہ معمولی سی چوٹ پڑتے ہی ٹوٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ٹوٹ جانے کی وجہ سے اس نگینے کی قدر و قیمت ختم ہو گئی تھی، لہٰذا وہ پریشان حالت میں امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور پورا ماجرا بیان کر دیا۔ امام نے فرمایا، خدا ہر چیز پر قادر ہے، اطمینان سے رہو اور مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جب بھی کبھی کوئی مشکل و پریشانی آتی ہے اس کے حل کے لیے پروردگار عالم قادر ہے، بلکہ سب کچھ اس کے قبضۂ قدرت میں ہے اور ہر مشکل کو وہ بآسانی حل کرنے پر مکمل طور پر قادر ہے۔ بہرحال اس سونار نے عباسی وزیر کے خوف سے وصیت وغیرہ کر دی اور نگینے کے ٹوٹ جانے کے انجام کی بابت بہت فکر مند تھا۔ پھر ایک دن وزیر نے اپنا آدمی بھیج کر سونار کو پیغام دیا، محترم سونار، میری 2 بیویاں ہیں، میں چاہتا تھا کہ اس نگینے کی انگوٹھی بنوا کر ایک بیوی کو دے دوں، لیکن دوسری نے مجھے بہت پریشان کیا، وہ بھی ایسے ہی نگینے کی انگوٹھی چاہتی ہے، میرے پاس دوسرا نگینہ نہیں ہے، کیا تم اس کے 2 حصے کر کر دونوں بیویوں کے لیے 2 انگوٹھیاں بنا سکتے ہو؟ میں تمہیں اس سلسلے میں بہترین انعام بھی دوں گا۔ سونار نے جواب دیا، نگینے کے 2 حصے کرنا مشکل کام ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وزیر کی قسمت سے ایسا ہو جائے۔ اس کے بعد سونار نے نگینے کے 2 ٹکڑوں سے 2 انگوٹھیاں بنا کر بھاری انعام بھی وصول کر لیا اور امام کی خدمت میں آ کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ آدمی کو ہمیشہ خداوند متعال ہی کی ذات سے اپنی امیدیں وابستہ رکھنی چاہیے۔ پیج نمبر 212۔ امام زین العابدین علیہ السلام اور ان کا غلام۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے غلام کو آواز دی، غلام نے سننے کے باوجود کوئی جواب نہیں دیا۔ امام نے دوبارہ آواز دی لیکن پھر بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد امام نے اٹھ کر اپنا کام خود انجام دے دیا۔ امام سجاد علیہ السلام نے اپنا کام انجام دینے کے بعد غلام سے پوچھا، میں نے تمہیں آواز دی تھی تو کیا تم نے نہیں سنا تھا؟ اس نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ امام نے پوچھا کہ تو پھر جواب کیوں نہیں دیا؟ غور طلب بات یہ ہے کہ امام سید سجاد علیہ السلام اپنے غلام پر کسی قسم کی برتری ظاہر کرتے ہوئے یہ نہیں فرماتے کہ میں تمہارا آقا ہوں اور تم میرے ماتحت ہو، بلکہ اسی طرح گفتگو فرما رہے ہیں کہ جیسے 2 بندے آپس میں گفتگو فرماتے ہیں۔ غلام نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ میں تھکا ہوا تھا اور مجھے آپ علیہ السلام کی طرف سے یہ اطمینان تھا کہ آپ کسی قسم کی ملامت اور ڈانٹ پھٹکار نہیں کریں گے، اس لیے میں نے آپ کی آواز سننے کے بعد بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا، پروردگار، میں اس بات پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا غلام مجھ سے امان میں ہے، یعنی میں اذیت پہنچانے والا آدمی ہرگز نہیں ہوں کہ جس کے ہاتھوں اس کا غلام تکلیف اور پریشانی میں ہو۔ لوگ شرپسند افراد سے ڈرتے ہیں، امام اس بات پر خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ان کا غلام ان سے نہیں ڈرتا، لہٰذا وہ شرپسندوں میں شامل نہ ہونے پر خدا کا شکر ادا فرما رہے ہیں۔ پیج نمبر 214۔ بچھو کے ڈنگ سے فالج کا علاج۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ آج سے کوئی 700 سال پہلے خوارزم شاہ کے زمانے میں نیشا پور دارالسلطنت ہوا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کے دور میں اس کی آبادی تقریباً 15 لاکھ تھی۔ اس شہر میں ایک سے بڑھ کر ایک ہر فن کے ماہر اور استاد پائے جاتے تھے۔ اسی زمانے میں وہاں علم طب کے سب سے بڑے ماہر یحییٰ ابن زکریا رازی تھے، جو حکومت کے اس مرکز نیشا پور ہی میں رہا کرتے تھے۔ انہی دنوں فارس کا ایک حاکم فالج میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی ٹانگیں بے جان ہو چکی تھیں اور وہ بستر سے لگ گیا تھا۔ جتنا بھی علاج کیا جاتا تھا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ جب فالج میں اس کے علاج سے مایوسی ہوئی تو اسے نیشا پور میں رازی کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ سامان سفر تیار ہوا اور فارس کے حاکم کو اس زمانے کے دستور کے مطابق گھوڑے اور خچر پر کاٹھی ڈال کر اور
کجاوا بنا کر نیشاپور لے جایا گیا۔ جس وقت وہاں پہنچے تو مغرب کا وقت ہو رہا تھا، لہٰذا مجبوراً اس قافلے کو سرائے میں ٹھہرنا پڑا اور رات بھر وہیں بسر کرنا پڑا۔ موسم بہت گرم تھا، لہٰذا قافلے والے چھت پر جا کر سونے پر مجبور ہو گئے اور مریض کو مہمان خانے میں چھوڑ دیا گیا۔ صبح سویرے جب قافلے والے نیچے اترے تو انہوں نے دیکھا مریض اٹھ کر چل پھر رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کیسے ٹھیک ہو گئے؟ فارس کے حاکم نے جواب دیا، مجھے خود نہیں معلوم کہ میں کیسے ٹھیک ہو گیا۔ قافلے والوں نے کہا، اب جب کہ ہم یہاں آ ہی گئے ہیں تو ماہر طبیب راضی کے پاس چلتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کیسے ٹھیک ہو گئے ہو۔ یہ لوگ راضی کے پاس آئے اور تمام واقعہ بیان فرما دیا۔ راضی نے کہا، اس کے کپڑے اتارو۔ جب کپڑے اتارے گئے تو معلوم ہوا کہ 2 خطرناک بچھو اس کے لباس میں موجود ہیں۔ ماہر طبیب راضی نے کہا، اس بیماری کا علاج بچھو کے زہر ہی سے ممکن ہے۔ پیج نمبر 216، خدائی فیصلہ اور شرعی ذمہ داری۔ روایت میں ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ایک دیوار کے نیچے تشریف فرما تھے کہ اتنے میں وہ دیوار جھڑنے لگی اور اس کے گرنے کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ مولائے کائنات وہاں سے اٹھ کر ایک طرف ہو لیے۔ لوگوں میں سے کسی نے کہا، اے امیر المومنین، آپ قضاء الہی یعنی خدائی فیصلے سے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، میں قضاء الہی سے قدرت الہی کی جانب جا رہا ہوں۔ قضاء و قدر الہی کیا ہے؟ قضاء و قدر الہی کیا ہے؟ قضاء الہی یعنی خدا کے فیصلے کا تعلق عالم وجود سے ہے اور یہ عمل اور اسباب سے مربوط ہے۔ اگر دیوار گر رہی ہے اور انسان اس کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور اپنی جگہ سے نہیں ہلتا تو عین ممکن ہے کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ یہاں پر خدائی فیصلہ یہ ہے کہ اگر آدمی اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہاں پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حقیقت میں خدا کا حتمی فیصلہ نہیں ہوگا تو آدمی وہاں سے ہٹ نہیں سکتا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی شرعی ذمہ داری پوری کرے اور وہاں سے ہٹ جائے۔ قضاء الہی اپنی جگہ پر اور مومن کی شرعی ذمہ داری اپنی جگہ پر معین اور مقرر ہے۔ خدا اپنے بندوں کے لیے جو چاہتا ہے اور جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ کسی اور علت اور کسی دوسرے سبب کے ذریعے پورا کرتا ہے، اور اس سلسلے میں دوسری تفصیلات کی جانب اشارہ کر دیا ہے۔ پیج نمبر 218، طالب علم کی موت کا پیارا واقعہ۔ بظاہر جناب علامہ ہلی علیہ الرحمہ کے دست مبارک سے لکھے ہوئے نسخے میں ہے، ایک مرتبہ عصر کے وقت میں شہر ہلہ کے قبرستان پہنچا۔ وہاں میں نے اہل قبور کے لیے فاتحہ پڑھی۔ انہی قبروں میں سے ایک قبر ایسی نظر آئی کہ جس کے نام سے ظاہر ہوتا تھا کہ ہلہ کے رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ کسی غیر عرب کی قبر ہے۔ قبر پر لکھا تھا کہ یہ اہل علم ہے۔ میرے دل میں اس صاحب قبر کو پہچاننے کی خواہش پیدا ہوئی، چنانچہ اس سلسلے میں خدا سے رجوع کیا۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ سید بزرگوار نورانی چہرے کے ساتھ آئے ہیں اور خوشگوار لہجے میں کہہ رہے ہیں، میں وہی صاحب قبر ہوں جس کے لیے آپ نے فاتحہ پڑھی تھی اور میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ علامہ ہلی نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں ایک ایرانی ہوں اور علم دین حاصل کرنے کے لیے ہلہ آیا تھا۔ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ زمانے میں ہلہ علوم دینیہ کا مرکز تھا اور سید ابن طاؤس بھی ہلہ میں رہا کرتے تھے۔ کتاب شرائع الاسلام کے مؤلف بھی ہلہ میں رہا کرتے تھے۔ خواب میں آنے والے یہ سید بزرگوار مزید بتاتے ہیں، میں نے ہلہ پہنچ کر فلاں مدرسے میں داخلہ لیا اور ایک عرصے بعد بیمار پڑ گیا، اور اس کے بعد نوبت یہاں تک پہنچی کہ میں اپنے کمرے سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ میری حالت انتہائی خراب ہو چکی تھی اور سارے بدن میں شدید درد ہوتا رہتا تھا۔ پھر ایک مرتبہ اچانک مجھے بہترین خوشبو محسوس ہوئی اور میں نے اپنے سامنے خوبصورت چہرہ دیکھا۔ اسے دیکھ کر میرے دل کو کافی سکون ہوا۔ اس خوبصورت چہرے والے شخص نے میری احوال پرسی کی۔ میں نے اسے بتایا کہ سر سے لے کے پاؤں تک میں درد میں مبتلا ہوں اور سخت تکلیف میں ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے ڈاکٹر لے آؤں تاکہ تمہیں آرام آ جائے؟ میں نے کہا، اس سے بڑھ کر تم میرے لیے اور کیا مہربانی کر سکتے ہو؟ پھر تھوڑی ہی دیر بعد ایک اور خوبصورت اور خوشبوؤں میں بسا ہوا شخص آ گیا۔ اس نے بڑی نرمی اور محبت سے میری احوال پرسی کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو کہاں درد ہو رہا ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ میرے پاؤں پر رکھا اور آہستہ آہستہ اسے اوپر لے آیا۔ میں نے کہا، یہاں تک میں بالکل ٹھیک ہو چکا ہوں، اور جیسے جیسے اس کا ہاتھ اوپر ہوتا جا رہا تھا اس سے میں یہ کہتا رہا کہ یہاں تک میں بالکل ٹھیک ہو چکا ہوں، یہاں تک کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے سر کے اوپر سے گزار دیا۔ پھر میں نے اپنے آپ کو ایک طرف دیکھا اور میرا بدن
کمرے میں گرا پڑا تھا۔ اسی اثنا میں مدرسے کا ایک طالب علم کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے مجھ کو چھو کر دیکھا اور پکار اٹھا، اوہ سید تو مر گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرے جسم کو اٹھا کر غسل کے لیے لے جایا گیا اور غسل دینے کے بعد مجھے کفن پہنا دیا گیا۔ جب مجھے قبر میں دفنا دیا گیا تو اس وقت میں نے وہاں وہی پہلے والے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ پہل مجھے قبر سے خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس خوبصورت چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے میرا دل خوش ہو گیا۔ اس نے پوچھا، جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں نے کہا، نہیں۔ اس نے بتایا، میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ وہ ڈاکٹر ملک الموت تھا جو اسرائیل نامی فرشتہ ہے، اور وہ تمہاری روح قبض کرنے کے بعد چلا گیا، لیکن میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ علامہ ہلی کہتے ہیں کہ یہ وہ امور ہیں کہ جو ہمارے شیعہ عقائد سے مطابقت رکھتے ہیں، اور ہمارے نزدیک ہم اعمال مجسم ہو کر ملکوتی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر اعمال نیک ہوں تو خوبصورت چہرے کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، اور اگر برے اعمال ہوں تو بدصورت شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ مسجد کا یہ وسیع و عریض ہال بالکل اسی طرح کل ہماری اس عبادت کی گواہی دے گا جس طرح روز و شب اور زندگی گزرنے والے لمحات ہمارے ایک عمل کی گواہی دیں گے۔ پیج نمبر 222۔ خواب میں میدان کربلا سے فرار۔ میرے ایک دوست جو کافی عرصے تک شہر کی جامع مسجد میں باجماعت نماز ادا کیا کرتے تھے، اب وہ رحمت الہی سے پیوست ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک خواب مجھ سے یوں بیان فرمایا، میں ایک عرصے تک نماز کے بعد زیارت میں یا لیتنی کنت معکم، یعنی اے میرے مولا حسین کاش کہ میں روز عاشور آپ کے ساتھ ہوتا، یہ الفاظ زیارت میں ادا کر کے میں یہ سوچا کرتا تھا کہ مجھے شہدائے کربلا کے برابر ثواب حاصل ہو رہا ہے۔ میرے وہ دوست بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں واقع کربلا بالکل اس طرح دیکھا جس طرح کہ اہل منبر بیان کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھی اور ابن سعد کا لشکر دونوں مد مقابل تھے۔ میں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں شامل ہو گیا۔ پھر ایک ایک کر کے بنی ہاشم میدان میں گئے، یہاں تک کہ قاسم ابن حسن میدان قتال میں پہنچے۔ میں امام حسین علیہ السلام کے پیچھے کھڑا تھا۔ اتنے میں حضرت قاسم کی آواز استغاثہ بلند ہوئی اور وہ گھوڑے سے گرے، اور میں اپنے آپ سے کہنے لگا، اب حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام مجھے میدان قتال میں بھیجیں گے اور آخر کار میں قتل ہو جاؤں گا۔ مولا حسین سے نظریں بچاتے ہوئے اس انداز میں کہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے، میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اس کے بعد تیزی سے بھاگتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گیا۔ میری یہ حالت تھی کہ تیز دوڑنے کی وجہ سے اور گرمی کے مارے میں بہت گھبرا رہا تھا، اور اسی گھبراہٹ کی وجہ سے میں بیدار ہو گیا۔ پیج نمبر 224۔ کتیا نے اپنے بچوں کو بچا لیا۔ میرے ایک دوست انتہائی قابل بھروسہ شخص ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ چند سال قبل موسم سرما میں شدید برف باری ہو رہی تھی۔ موسم انتہائی سرد تھا اور میں دکان کے اندر آگ سیکتے ہوئے ایک گوشے میں بیٹھا تھا۔ میری دکان کے برابر ایک اور بوسیدہ سی دکان تھی جسے کوئی کرائے پر لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس دکان کی چھت بہت خستہ حال تھی۔ ایک کتیا نے وہاں بچے دیے ہوئے تھے، وہ وہیں بیٹھ کر بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی، اور یہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک دن کتیا تیزی سے اٹھی اور اپنے ایک ایک بچے کو اٹھا کر سامنے گلی میں عین بیچوں بیچ برف کے اندر لا کے رکھنے لگی۔ اس طرح وہ اپنے تمام تر بچوں کو نکال لائی، اور ابھی تھوڑی ہی دیر نہیں گزری تھی کہ دکان کی چھت بیٹھ گئی۔ خدا جانے کتیا کو یہ شعور کہاں سے ملا، اسے کیسے پتہ چلا کہ چھت گرنے والی ہے، اس سلسلے میں غیبی مدد کہاں سے آئی۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کتنا چاہتی تھی۔ نیز خدا نے اس کے دل میں ممتا کا جذبہ کس قدر کوٹ کر بھر دیا تھا، وہ کس انداز سے اپنے بچوں کی حفاظت کر رہی تھی۔ پیج نمبر 225۔ شکاری اور بن مانس۔ ایک مرتبہ کسی شکاری نے جنگل میں پہاڑی گائے کا شکار کیا۔ رات کی تاریکی پھیل چکی تھی، لہٰذا شہر تک واپس پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ سخت سردی بھی پڑ رہی تھی، لہٰذا اس نے ایک پہاڑی غار میں پناہ لے لی اور اس خیال سے کچھ لکڑیاں جمع کر کے جلا دیں کہ گرمی سے حرارت بھی حاصل ہوتی رہے گی اور وہ گائے کا گوشت بھی بھون کر کھا سکے گا۔ اسی اثنا میں ایک بن مانس غار میں گھس آیا۔ شکاری کا اسلحہ بھی اتنی دور رکھا تھا کہ وہ اسے استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس صورتحال سے سخت پریشان تھا۔ اوپر سے بن مانس شکاری کے سر سے سر جوڑ کر بیٹھ گیا۔ مزید برآں جو کچھ بھی شکاری کرتا تھا بن مانس بالکل اس کی نقل اتارتا جاتا تھا۔ وہ آگ بھڑکاتا تو بن مانس بھی آگ بھڑکانے لگتا تھا۔ شکاری گوشت کی بوٹی آگ میں ڈال کر بھونتا تو بن مانس بھی گوشت کا ٹکڑا آگ میں ڈال کر بھوننے لگتا تھا۔ شکاری کو فکر لاحق ہو گئی تھی کہ وہ اپنے بچنے کی ترکیب سوچنے لگا۔ بالآخر اس نے بن مانس کی نقل اتارنے کی عادت سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔
اس نے شکار سے حاصل ہونے والی چربی کو اپنے جسم پر ملنا شروع کر دیا تو بن مانس نے بھی یہی کام کیا۔ جب بن مانس اچھی طرح چربی مل چکا تو شکاری آنکھ کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گیا۔ بن مانس نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر چپکے سے شکاری نے ایک جلتی ہوئی لکڑی بن مانس کی دم کے نیچے رکھ دی۔ جب اس کی دم جلنے لگی تو وہ چیختا چلاتا ہوا غار سے بھاگ کر نکل گیا۔ مختصر یہ کہ انسان کی عقل اور فہم و فراست کے آگے کوئی جانور نہیں ٹھہر سکتا۔ پیج نمبر 227 حضرت سلیمان علیہ السلام اور محبت خدا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک چڑے نے چڑیا سے کہا، تم میری ساتھی اور جوڑی کیوں نہیں بنتی ہو؟ اگر میں چاہوں تو اپنی چونچ میں سلیمان کا محل اٹھا کر دریا میں ڈال سکتا ہوں۔ ہوا نے چڑے کی یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا دی۔ یہ سن کر انہوں نے مسکراتے ہوئے دونوں کو اپنے پاس طلب کیا اور چڑے سے پوچھا، تم نے یہ دعویٰ کیا ہے، کیا اسے کر کے بھی دکھا سکتے ہو؟ وہ بولا، نہیں اے پیغمبر خدا، لیکن اگر کوئی اپنی ساتھی اور جوڑی کے سامنے ڈینگے مارے اور بے پرکی اڑائے تو اس بات پر عاشق کی مذمت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر حضرت سلیمان نے چڑیا سے کہا، دعوی محبت کے باوجود تم اس سے بے اعتنائی اور روگردانی کیوں برت رہی ہو؟ چڑیا بولی، اے پیغمبر خدا، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ میرا دوست نہیں ہے اور یہ جھوٹا بھی ہے، حالانکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، حالانکہ یہ میرے علاوہ کسی اور کو چاہتا ہے۔ چڑیا کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل پر بہت گہرا اثر پڑا اور وہ بہت روئے اور 40 دن تک اپنی عبادت گاہ سے باہر نہیں نکلے اور رو رو کر خداوند سے یہ دعا کرتے رہے، پروردگار میرے دل سے غیر خدا کی محبت کو دور فرما دے اور میرا دل صرف اور صرف اپنی محبت سے بھر دے۔ یہاں پہ کتاب بکھرے موتی جلد اول کے پارٹ نمبر 7 کا اختتام کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کے واقعات کو اگلے پارٹ میں بیان کیا جائے گا۔ التماس دعا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔